انسان کے اندر کون سا راز چھپا ہے؟ کارل سیگن یہ کہتا ہے انسان کے اندر جتنی ڈائمینشنز ہیں وہ ہر کسی نہ کسی سیارے سے اس پوری یونیورس سے ادھار لی گئی ہیں. 2 پلینٹس جو نظر بھی نہیں آتے بہت کمال کا امپیکٹ کرتے ہیں، ان کا تعلق آپ کی روح سے ہے. روح مرتی نہیں ہے، روح ڈائمینشن بدلتی ہے. روح کی 12 منزلیں ہیں. راہو یعنی نارتھ نوڈ ایریز میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا سیکھو. اچھا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹائم چل رہا ہے اور برا ٹائم چل رہا ہے. ان سیاروں اور ستاروں کی انرجی جو ہے یہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے. آپ کی سوچ کے دروازے کھلتے ہیں، آپ کے میڈیمز بہتر ہوتے ہیں، آپ کی چیزوں میں برکت آتی ہے، آپ کے کام میں برکت آتی ہے. اکثر انسان کو جو ڈپریشن انزائٹی ہوتی ہے اسی وجہ سے. مولا کائنات نے کہا تھا میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں. یا معراج کے سفر میں ہی دیکھیے گا تو ستارے کہیں اسٹریٹ لائٹس تو نہیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے تخلیق کی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی روح کا ان ستاروں کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ روح کی 12 منزلیں کون کون سی ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون میں اللہ نے کون سا راز رکھا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر، اس سے پہلے ہم نے ایک ایپیسوڈ میں آپ سے روح کے بارے میں بات کی، روح کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے. آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ روح کا کائنات کی کاسمک انرجیز کے ساتھ کیا کنیکشن ہوتا ہے؟ بیٹا روح اللہ کے امر کا نام ہے، اور سب سے پہلے ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ امر کیا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا. یہ جو کن ہے یہ بھی تو ایک انرجی ہے. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے ووکل کوڈ انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں نا، جو لفظوں کی شکل میں جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے، اور آپ کا برین اسی انرجی کو دوبارہ وائس سے جو ہے وہ انفارمیشن میں ٹرانسفر کر کے آپ کے برین اینڈ 8 نیورونز تک پہنچا رہا ہے. تو اٹس این آن گوئنگ سسٹم. روح اللہ کا امر ہے، ایسے ہی ہے، لیکن اس روح کی ڈائمینشن بھی ہیں. روح جو ہے اس کی بہت ساری کہانیاں بھی ہیں. اب سمجھیے، میں بار بار یہ ان ٹاپکس کے اوپر جب سے میں زوڈک سائنسز کے اوپر یا اس کو سمجھتا ہوں نا، تو مجھے ایک چیز کے پیچھے یہ سارا کچھ، یہ سارا علم اس کے پیچھے کھڑا ہوا نظر آتا ہے. آپ کیا ہے؟ جب تک انسان خود کو نہیں نہ سمجھے گا کہ میں کون ہوں. یعنی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب جو ہے اس میں ایک جملہ ہے، اور اس جملے کو علامہ محمد اقبال نے پوری نظم کی شکل میں ڈھالا ہے. حضور داتا گنج بخش کے پاس مرو سے ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ آپ بہت اللہ کے برگزیدہ آدمی ہیں، میں جہاں رہتا ہوں نا وہاں چاروں طرف میرے دشمن ہیں، میں کیا کروں؟ میں پھنس گیا ہوں، میرے لیے دعا کریں. چاروں طرف جس علاقے میں رہتا ہوں میں علاقہ بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتا. تو آپ نے کہا تھا کہ جب پہاڑ اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگ جاتا ہے تو وہ صحرا بن جاتا ہے. جب انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ کیا ہے تو وہ کائنات کی پہنائیوں سے پار ہو جاتا ہے، اور جب اس کو سمجھ آتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں تو وہ زمین پہ رل جاتا ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا. پھر دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے. عام سی ایک کمپنی کسی ملازم کو، کسی اپنے امپلائی کو کسی علاقے میں بھیجتی ہے، اور اس علاقے میں جانے سے پہلے اس کی رہائش کا، اس کے کھانے کا، اس کے ورک انوائرمنٹ کا خیال رکھتی ہے. بالکل. اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ نے انسان کو بھیجا، اور بھیجا بھی کیسے؟ انی جائل فی الارض خلیفہ کا تاج پہنا کے، اپنا نائب بنا کے. یعنی کسی بہت بڑی امپائر نے اپنا وائس رائے بھیجا، تو اس وائس رائے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام تو اس کو کرنا چاہیے نا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ نے نہیں کیا ہوگا. میں بار بار جو بات کرتا ہوں، ہمیں اصل میں سمجھ یہ آتی ہے کہ ستارے ہمیں رول کرتے ہیں. نہیں، ہم ستاروں کو رول کرتے ہیں. ستارے ہمارے مددگار ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. میں نے ایک پچھلی دفعہ ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ ستارے اللہ کے سپاہی ہیں.
یہ وہ سپاہی ہیں جنہوں نے ہمارا میکینزم ٹھیک رکھنا ہے. یہاں جیسے ہمارے سپاہی کرپٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کے سپاہی کرپٹ نہیں ہوتے، وہ اللہ کے نور سے نوری ہوتے ہیں. اب سمجھیے کہ اللہ کیا کہتا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے بروج بنا دیے. سورہ ہجر میں بھی ایک ایسی آیت ہے جس کا ترجمہ اللہ کہتا ہے اور ہم ہی نے آسمان میں بروج بنائے اور اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا. دیکھنے والے کون؟ ایسے کر کے دیکھنے والوں کو پتہ لگتا ہے برج ہے. ان لوگوں کے لیے جن کو اس کاسمک انرجی کی سمجھ ہے، اور وہ جب اس کو پڑھتے ہیں نا تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا کارساز ہے جس نے ساری چیزوں کو ایسے سنکرونائز رکھا ہوا. یعنی آپ کو فرض کیا کہ آپ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں تو آپ کے اس کے ہولز کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے وہ وائرس نظر آتے ہیں. تو جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار ان کے اندر بھی اتنا کمال کا سیکوینس ہے. تو اللہ اپنا آپ بتاتا ہے نا کون ہے. بالکل. آپ اللہ کو سمجھیے کہ اللہ ہے کون. اللہ کون اور اللہ کیا، یہ دو لفظ ہیں، اس کو سمجھیے گا. اللہ کون ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا. ہمیں تو اللہ نہیں دیکھا تھا نا، بالکل، ہمیں تو نظر بھی نہیں آ سکتا. اللہ تو ہم سے بات بھی ڈائریکٹلی نہیں کرتا. اللہ کل کہتا ہے، کہتا کس کو ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے. اللہ تو ہم سے ڈائریکٹ بات بھی نہیں کرتا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا کہ یہ اللہ ہے، یہ اس کی ڈائمینشن ہے، اس کو مان لیا. اور وہ اتنی مقدس، عظیم، مطہر، منور زبان ہے کہ جس نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، ہم نے دوسرا سوال ہی نہیں کیا. یعنی اس زبان کی تاثیر سمجھیے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن اسی زبان سے نکلا، حدیث اسی زبان سے نکلی، روزمرہ کے معاملات اسی زبان سے نکلے. نہ قرآن حدیث میں مکس ہوتا ہے، نہ حدیث قرآن میں مکس ہوتی ہے، نہ روزمرہ کے معاملات کسی اس طرح کی چیزوں میں آتے ہیں. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ. یہ امانت داری ہے، یہ دیانت داری ہے، یہ صداقت ہے. اتنی سچی زبان کہ انہوں نے کہا اللہ ہم نے اس زبان کی صداقت جو ہے نا اس کو مان لیا. اب آتے ہیں واپس اسی طرف. کائنات کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے. تو انسان کے اندر کون سا راز چھپا ہے پھر؟ انسان کے اندر بہت بڑی ڈائمینشنز ہیں بیٹا. لیکن جیسے ہر چیز ایٹم کے گرد پروٹون، الیکٹران، نیوٹرونز گھومتے ہیں نا، ہر چیز کے گرد کوئی نہ کوئی چیز گھومتی ہے. تو وہ جو الیکٹران، پروٹون، نیوٹرونز گھومتے ہیں وہ اسی طرح ہی گھوم رہے ہیں نا جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرے میں کائنات کا راز ہے. تو انسان اللہ کا ایک نور کا ذرہ ہے نا، تو اس کے اندر پوری کائنات کا راز ہے. تو یہ جو کائنات کا راز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی کاسمک سائنس ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے. تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، تمہارے اندر پورا جہان پوشیدہ ہے. تو وہ جہان کیا ہے؟ یہی کاسموس. یہی تو جو ہے وہ کارل سیگن نے کہا تھا کہ وی آر دی اسٹار اسٹف. ہم ستاروں کا مٹیریل ہے. یہ ستاروں کا مٹیریل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن ایک جو مجھے سمجھ آتا ہے نا بیٹا، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے بنایا. اور کارل سیگن اسی کے اوپر بات کرتا ہے. کارل سیگن نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، لیکن جب وہ کائنات کو پڑھتا ہے نا تو اس کو نظر آتا ہے کہ یار یہی راستہ ہے. وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ کسی دین پہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ وہی ہے جو قرآن پاک کی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کائنات کا بنانے والا ایک ہے. بے شک. ٹھیک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے. اب سمجھیے انسان کے اندر بہت سارے راز ہیں، صوفیاء کے نزدیک بھی، اور اسپیشلی کارل سیگن. میں تو اس کو بہت پڑھتا ہوں. میں نے جب یہ ایولیوشن تھیوری پڑھی، جب میں نے یہ پڑھا کہ جو ہے وہ کامن انسیسٹر، یہ سارا یہ کارل سیگن نے کمال ہی کر دیا. کارل سیگن یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر جتنی ڈائمینشنز ہیں وہ ہر کسی نہ کسی سیارے سے، اس پوری یونیورس سے ادھار لی گئی ہیں. یعنی انسان کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا وہ مٹی صرف زمین کی مٹی نہیں تھی،
وہ پوری کائنات کی جتنی پوری کاسموس ہے اس کی انرجی، اس کی مٹی، اس کی ڈائمینشن کو اکٹھا کر کے اللہ نے اس کو اپنے نور سے گوندا اور پھر اس سے انسان بنایا. سبحان اس اللہ. لیے اللہ نے کہا تھا کہ شیطان تو بیوقوف ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ مٹی وہ مٹی نہیں ہے، وہ اللہ کا نور ہے. تبھی تو حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی ڈائمینشنز. جب آپ کو جو ہے نا وہ آئیڈیا ہی نہیں ہے تو پھر ایسے یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی کا راز ہے، اس کو سمجھیے. اب اس پوری کائنات نے انسان کو گائیڈنس دینی ہے. جب ہم بروج کو پڑھتے ہیں تو بروج میں جیسے ہم ایلیمنٹری زوڈیکس کو پڑھتے ہیں کہ جی 3 بروج کے 4 سیگمنٹس ہیں جو ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر سے جڑے ہوئے ہیں. 12 بروج ہیں، 3 ایلیمنٹس ہیں، 4 ایلیمنٹس ہیں اور 3 سٹارز ہیں اس کے. یہ ٹوٹل 12 بن جاتے ہیں. آج میں اس کی ایک بالکل ڈیفرنٹ ڈائمینشن کی بات کروں گا. 4 بروج کے 3 سیٹ ہیں. جب ہم 3 ڈائمینشنز کی بات کرتے ہیں تو 3 ڈائمینشنز اللہ کا عدد ہے 12، 2 + 1 3. تو یہ جو 3 ڈائمینشن ہے باڈی، سول، اسپرٹ، یہ 4 سٹارز اسی ڈائمینشن سے جڑے ہوئے ہیں. اس کا امپیکٹ انسان کے اوپر کیا ہے؟ اور یہ سیارے، میں پھر وہیں پہ بات کرتا ہوں کہ سیارے رولر نہیں ہیں، سیارے مینیجرز ہیں، سیارے مددگار ہیں. رولر واحد کارساز ایک ہے، اس نے آپ کو مددگار دیے ہوئے ہیں، آپ کام کرا لیں یا خود کر لیں. وہ جیسے ہمارے نا وہ اکثر بزرگوں میں ہوتے تھے کہ وہ نا جو بڑی ایج کی مائیں یا دادیاں ہوتی تھیں نا، ان کو کسی پہ اعتبار ہی نہیں ہوتا تھا. وہ اپنے ہاتھ سے وہ بہو جتنا مرضی اچھا کھانا پکا لے، ان کا نہیں ہے جڑا میں پکاواں گی نا وہ ٹھیک ہے. وہ کچن جو ہے نا وہ اسی طرح ہم بعض اوقات جو ہے نا اس کائنات کی انرجی پہ اعتبار ہی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ خود ہی تھوڑی ہیں. اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے یہ سورج اور چاند کا نظام، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے یہ سورج چاند کا نظام بنایا اس لیے کہ تم وقت اور حساب دیکھ سکو. وقت تو ہو گیا ٹائم، وقت تو ہو گیا مہینے، وقت تو ہو گیا باقی ساری چیزیں، ٹھیک ہے. چاند سے آپ نے مہینوں کا آغاز بھی دیکھنا ہے، چاند سے آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں، سورج سے آپ نے نمازوں کے اوقات، باقی سارے گھڑیاں، گھنٹے سب بنانے ہیں. حساب کون سا؟ حساب آخر اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے اس کو حساب کون سا؟ یہی سسٹم. اب چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا اور چمگادڑ اس بات پہ انسسٹ کر رہی ہے کہ نہیں سورج پہ 500 ورڈ کا ایسے میں نے لکھنا ہے. تو بھائی تو لکھ لے. جس کی فیلڈ ہے، جس نے ساری زندگی پڑھی، جس طرح میں پھر کہتا ہوں کہ ہم جب اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں نا تو کوئی ڈاکٹر آپ کو 20-25 منٹ میں MBBS نہیں کروا سکتا، کوئی شک نہیں، لیکن اس کا گلمپس تو دے سکتا ہے کہ MBBS ہوتا کیا ہے، اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کا بیسک انفارمیشن تو دے سکتے ہیں. اسی طرح کی باتیں میں کرتا ہوں. اب میری زندگی گزر گئی زوڈیک سائنسز کو پڑھتے ہوئے، میری زندگی گزر گئی جو ہے کلٹ سائنسز کو پڑھتے ہوئے، میری زندگی گزر گئی ڈیوائن سائنسز کو پڑھتے ہوئے، میری زندگی گزر گئی کوانٹم انرجیز کو پڑھتے ہوئے. جس طرح انسان کے اندر جسم اور روح رہتی تو 3 ہی ہے لیکن 2 کی میں بات کروں، جسم اور روح، اسی طرح ایٹم مٹیریل ہے، کوانٹم اس کی روح ہے. روح نکل جائے تو جسم فارغ ہے، گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹی میں مٹی ہو جائے گا. ایٹم کے اندر سے کوانٹم انرجی نکل جائے، ایٹم بھی فارغ ہے. اس لیے میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا آدم اور ایٹم یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. آدم بھی آغاز کا نام ہے، ایٹم بھی آغاز کا نام ہے. آدم اور ایٹم میں یعنی سورج کے گرد جس طرح جو ہے نا چاند، ستارے اور مختلف پلینٹس گھوم رہے ہیں، ایٹم کے گرد الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون ویسے نہیں گھوم رہے. جس طرح نیوکلس جو ہے وہ ایٹم کی انرجی کا سینٹر ہے، کیا سورج ہماری انرجی کا سینٹر نہیں ہے؟ تو اسی طرح اس کو سمجھیے. اب یہ سورج، چاند، ستاروں کو بھول جائیں، صرف 2 سٹارز، 2 پلینٹس جو نظر بھی نہیں آتے لیکن بہت کمال کا امپیکٹ کرتے ہیں. آج صرف ان 2 سٹارز کی بات کروں گا کیونکہ ان کا تعلق آپ کی روح سے ہے، ان کا تعلق مٹیریل سے نہیں ہے. 2 سیارے ہیں بڑے مسٹیریس، بڑے لوگ اس کے اوپر کہانیاں بناتے ہیں، بڑے کمال قسم کے لوگ، راہو اور کیتو. جی راہو نے یہ کر دیا، کیتو یہ کر دیا. وہ راہو اور کیتو نارتھ نوڈ اور ساؤتھ نوڈ، نارتھ ایکسس اور ساؤتھ ایکسس، یہ میگنیٹکس کے گاڑ ہیں.
کہتے ہیں نا ان کی وجہ سے گڈ لک اور بیڈ لک ڈیپینڈ کرتی ہے. ان کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں، سڈن طریقے ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ کرتے کیا ہیں، کیسے کرتے ہیں، میں اس کو صرف یہ جو ہے نا 12 سٹارز میں یہ ٹریول کریں. 12 سٹارز میں یہ ایریز سے شروع ہوتے ہیں اور پائسز تک جاتے ہیں. تو یہ ایریز سے شروع ہو کے پائسز تک ایک پورا سائیکل ہے. اس سائیکل کا ترجمہ آسان لفظوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم جہاں سے آئے ہیں نا وہیں پہ ہم نے واپس پہنچنا ہے. کاسمک انرجی کیا کہتی ہے کہ انرجی کبھی فنا نہیں ہوتی، صرف ڈائمینشن بدلتی ہے. تو قرآن پاک میں اللہ کیا کہتا ہے، ینتقلون من الدار الی الدار، ایک گھر سے دوسرے گھر میں جو ہے وہ منتقل ہو جاتے ہیں. روح مرتی نہیں ہے، روح ڈائمینشن بدلتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے لیکن اس وقت اس کی ڈائمینشن اور ہوتی ہے. پیدا ہونے کے بعد وہ بڑھنا شروع کرتا ہے، اس کی ڈائمینشن اور ہو جاتی ہے. مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، ایک اور ڈائمینشن میں داخل ہو جاتا ہے. یہ ڈائمینشنز کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ روح کا سفر کیا ہے. اور اس روح کو یہ 12 پلینٹس، یہ 12 بروج جو ہیں، یہ 12 زوڈک سائنسز یہ سپورٹ کیسے کرتے ہیں، اور آپ کی روح وہاں سے سفر کرتی ہوئی اللہ تک پہنچتی کیسے ہے. بالکل بیسیکلی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ روح آپ کو اویئرنیس دے رہی ہوتی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اب سمجھیے نا، میڈیمز کی بات کر لیں. اللہ کائنات کا کل کارساز ہے، بے شک. وہ کن کہتا ہے اور کائنات ود آل اٹس کمپلیکسٹیز بن جاتی. پھر اس کے ساتھ اللہ یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ ہم نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. کن کہہ کے کرنے والا یہ 6 دن کیوں؟ 2 چیزیں ہیں میں جہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں. ایک امر ہے، ایک تخلیق ہے. امر ود ان نو ٹائم ہوتا ہے، اس نے کہہ دیا ہو گیا. اور ایک تخلیق ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ عمل شروع ہوتا ہے اور پھر وہ عمل اپنی جو ہے وہ مراحل طے کرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچتا ہے. یعنی بچہ بھی تو خاص وقت اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد پیدا ہوتا ہے نا. بالکل. موسم بھی تو ایک خاص وقت کے بعد بدلتا ہے نا. فصلیں بھی تو ایک خاص وقت میں پکتی ہیں نا. چیزیں بھی تو ایک خاص ڈیوریشن میں. ہیچنگ کے انڈوں کے مختلف سیزن ہوتے ہیں. آملیٹ بنا کے کھانی ہو بڑا آسان ہے، توڑیں کھا لیں. لیکن اگر آپ نے ہیچ کر کے اس میں سے بچہ نکالنا ہے تو پھر آپ کو ایک پورا پروسیس چلنا پڑے گا. اللہ بھی اپنے پروسیس کو بائی پاس نہیں کرتا، یہ اللہ کا اصول ہے. یہ جو پلینٹس ہیں یہ بیسیکلی گائیڈنگ سسٹم ہے، اور 12 سٹارز بیسیکلی ایک چیز ہے. اب آپ سمجھیں کہ پوری ایک کاسموس ہے، اور اس کاسموس کے اندر ایک مائکرو کاسموس ہے جس کا نام انسان ہے. انسان کے اندر بھی پورا جہان ہے اور باہر کا بھی جہان ہے. اس کاسموس کو اس کاسموس سے نسبت ہے. وہ کاسموس اس کاسموس کو، یعنی وہ انرجی اس انرجی کو گائیڈ کرتی ہے. اس کے اندر سوچ سمجھ شعور پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس سے، یعنی ہم آپ کو فرض کیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز کر لیں تو یہ ہو جائے گا. جیسے آپ کمپیوٹر میں کوڈنگز لکھتے ہیں، if this then this. وہ آپ کمپیوٹر کی پروگرامنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے ifs لگائے ہوتے ہیں نا، سیمی کولن ڈال کے، تو اس کے آگے آپ نے پریپوزیشن ہوتی ہے نا. اسی طرح انسان کے اندر بھی ہے کہ اگر انسان یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا. نہ کریں، آپ کی مرضی. اللہ نے آپ کو کل مختار نہیں بنایا اور کل مجبور بھی نہیں بنایا. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کہا، راستہ آپ کے سامنے ہے. صراط مستقیم کے بارے میں کہا جی ہمیں صراط اہدنا صراط المستقیم قرآن پاک میں ہے نا. دنیا کا سب سے قدیم، سب سے مشکل اور سب سے خطرناک راستہ صراط مستقیم ہے. شیطان نے کیا کہا تھا اللہ کو کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور آنے جانے والوں کو بہکاؤں گا. شیطان تو بیٹھا ہی صراط مستقیم پہ. پھر اس کا مطلب ہے وہاں پہ چلنے کے لیے آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے. جیسے میں نے آپ کو ایک کہا تھا کہ پل صراط میں صرف وہ لوگ پار جائیں گے جن کی ڈائمینشن ٹھیک ہوگی. پل صراط پہ وہ لوگ پار نکلیں گے جن کے ساتھ اللہ کے نور کی ڈھال ہوگی، وہ اللہ کے نور کو نہیں کاٹ پائے گا، وہ گزر جائیں گے. یا وہ لوگ پار نکلیں گے جن کا مطمع نظر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے کہ سرکار اس طرف کھڑے ہیں، کسی بھی حال میں کسی بھی طرح وہاں پہنچنا ہے. جس کا عشق سرکار کے ساتھ ہوگا نا، وہ پل صراط سے پار نکل جائے گا. تو جو حوریں اور جنت اور نہریں ڈھونڈ رہا ہوگا وہ بیچارہ نیچے گر جائے گا.
یہ سمجھیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. زوڈیک سائنس کی بنیاد بھی یہی ایک اصول ہے. اسی کو تھرمو ڈائنامکس کہتے ہیں کہ انرجی فنا نہیں ہوتی، صرف ڈائمینشن بدلتی ہے. صحیح. اس ڈائمینشن کا جو ذکر ہے وہ صوفیہ نے کیا کیا، پہلے وہ بتا دوں، پھر میں ایک ایک بروج کی انرجی کا ذکر کرتا ہوں. 4 بروج کے 3 سیٹس ہیں. صحیح. ان کے اوپر میں بات کرتا ہوں. سائنس جو ہے وہ جب اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے اس کو تخلیق کو سمجھیے اور امر کو سمجھیے، پھر آپ کو راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ سیارے، یہ ستارے، یہ ہمارے مددگار ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں. یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں پوری چیزیں. وہ جو کارل سیگن ہی کہتا ہے کہ وی آر دا ایلینز ان دس ورلڈ، کہ ہم اس زمین پہ ایلینز ہیں. ٹھیک ہے، ساڈی تو کوئی مانتا نہیں نا، چلو انگریزاں دی مان تے لیندے نے نا. یہ جو انرجی ہے یہ اپنا راستہ خود بناتی ہے. یہ آپ کے روح، جیسے میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی کہ اللہ کی آواز ہمیشہ روح کے سناٹوں میں سے آتی ہے. بہت خوبصورت. ٹھیک ہے، تو یہ جو روح کے سناٹوں میں سے آپ کو آواز آتی ہے نا، اس کو سننے کا نام تھرمو ڈائنامکس ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں مولانا روم اور محی الدین ابن عربی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ روح ایک مسافر ہے جو اللہ کے نور سے جدا ہو کے زمین پہ آزمائش گاہ میں اتری ہے، اور اس کی ہر کوشش یہ ہے کہ وہ دنیا کے قید خانے سے نکل کے واپس اللہ تک پہنچ جائے. یہی تھرمو ڈائنامکس ہے کہ انرجی ہمیشہ بکھرتی رہتی ہے تاکہ وہ اپنے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پہ اس کا اوریجن ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو 12 بروج ہیں یہ روح کی 12 منزلوں کی نشانیاں ہیں. روح کی 12 منزلیں. روح کی 12 منزلوں کی نشانیاں یہ 12 بروج ہیں، جن میں سے ہر 4 کے بعد ایک اسٹیشن ہے. یعنی ٹوٹل 3 اسٹیشن ہے، تیسرا اسٹیشن آپ کی منزل ہے. 4 بروج ہے، یعنی ایک ٹرین ہے، اس نے 12 شہروں سے گزرنا ہے، اور 12 میں سے ہر 4 شہر کے بعد اس نے ایک سٹاپ کرنا ہے. اوکے. اس کو اس تناظر میں سمجھیے کہ یہ جو 12 زوڈک سائنسز ہیں یہ کیا کرتی ہیں، کیسے کرتی ہیں. پہلے 4 سٹارز، ایریز، ٹورس، جیمنائی، کینسر، ایک ایک کر کے ان کے اوپر بات کرتا ہوں. اور سمجھیے گا 2 سٹارز جن کا میں نے ذکر کیا، راہو اور کیتو. یہ کون ہے، یہ کرتے کیا ہے، یہ نظر نہیں آتے لیکن امپیکٹ ان کا بہت شاندار ہے. جس طرح روح نظر نہیں نہ آتی تو روح کا امپیکٹ بہت شاندار ہے آپ کی زندگی میں. نظر تو نہیں آ رہی، عقل بھی آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی. آپ کسی کو یہ دکھا نہیں سکتے نکال کے کہ یہ دیکھو یہ ڈبی ہے، اس کے اندر عقل ہے، یہ دیکھو اس کلر کی ہوتی ہے. وہ مٹیریل نہیں ہے. امپیکٹ پازیٹیو اور نیگیٹیو ان کے دونوں ہوتے ہیں. دونوں ہو سکتے ہیں بیٹا، دونوں ہو سکتے ہیں. پازیٹیو اس وقت ہوگا کہ جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے، نیگیٹو اس وقت ہوگا جب آپ اللہ سے دور ہوں گے. صحیح. یعنی سورج قریب آ جائے تو گرمی بڑھ جاتی ہے، سورج دور چلا جائے تو سردی بڑھ جاتی ہے. اللہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ دور چلا جائے گا تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اب ایک ایک کر کے یہ میں اپنا نظریہ پیش کروں. یہ میں نے زندگی میں 20 سال پڑھے، میں کوئی میں کی گردان نہیں کرا، لیکن جب میں نے اس کو پڑھا اور کچھ تھوڑا سا اسپرچول سائنسز کو پڑھا، جب میں نے جو ہے وہ کاسمک انرجیز کو پڑھا اور اس کے ساتھ کوانٹم فزکس کو پڑھا اور پھر قرآن پاک کی انرجی کو پڑھا، تو مجھے سمجھ آیا کہ یار یہ تو سنکرونائزڈ ہے. یہ 2 علیحدہ چیزیں تو ہیں ہی نہیں، یہ تو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. صرف ایک رخ ادھر ہے، کوئی یہاں سے دیکھے گا تو اس کو یہ نظر آئے گا، کوئی یہاں سے دیکھے گا تو اس کو یہ رخ نظر آئے گا. میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں، میرا پرسپیکٹیو ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹو ایز ہیومن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے نہ سنیں، نہ مانیں، کوئی بات نہیں، میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے. لیکن اپنی عقل کو استعمال کر کے دیکھیے کہ اللہ نے آخر یہ کام بنایا کیوں ہے. بالکل ٹھیک. ایسے ہی بلا وجہ تھوڑی بنا دیا ہے. وہ کارساز ہے، وہ کوئی کام بلا وجہ کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا. کوئی سیکرٹ اللہ نے چھوڑا تو ایکسپلور تو کریں. اب آ جاتے ہیں اس کی طرف. پہلا برج ایریز، انفرادیت، جرت، دلیری اور کچھ کار گزرنے کا حوصلہ، یہ ان کی طاقت ہے. اب اگر آپ کا راہو یعنی نارتھ نوڈ راہو ایریز میں ہے آپ کے چارٹ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا سیکھو. صحیح. روح آپ کو کہتی ہے
کہ آپ کو اندر اتنی انرجی ہے اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے چارٹ میں راہو آپ کا جو ہے وہ ایریز میں ہے تو پھر کبھی آپ آنکھیں بند کریں اور اپنے ماضی کی طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا آپ نے ہمیشہ اپنی مرضی دوسروں کی مرضی پہ قربان کی ہے. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ نے زندگی میں رشتوں میں چیزوں میں بیلنس رکھنے کے لیے اپنی شناخت تک قربان کر دی ہے. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کی زندگی میں قربانی کا عنصر بہت زیادہ ہے. اور یہی ایریز یہی راہو یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لیڈ کرنا ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے. اللہ نے آپ کو جو انرجی دی ہے اس کو یوٹیلائز کریں. آپ اتنے دلیر آدمی ہیں لیکن آپ کے سب کانشیس میں فیئرز ہیں, اور فیئر ہے آپ کا ہار سے, فیئر آف ڈیفیٹ, ہارنے کا ڈر جو ہوتا ہے نا اس کو نکالنا پڑے گا. یہ ایریز کے اندر ہے, ہارنے کا ڈر نکالیں. اور صوفیانہ جو طریقہ ہے اس میں ہارنے کا ڈر, کائنات کی سب سے بڑی مثال مولا امام حسین علیہ السلام. 72 لوگ ہیں, سامنے لاکھوں کا لشکر ہے, ہار یقینی ہے لیکن ڈر نہیں ہے, لیکن ڈر نہیں ہے, یہ نہیں ہے. وہ یہاں ایک شعر مجھے یاد آ گیا, افتخار عارف صاحب کمالی پرسنالٹی ہے. حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, لیکن تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. واہ, ٹھیک ہے. دلیری روح آپ کو کہتی ہے کہ مولا امام حسین کے راستے پہ چلنا سیکھیں. حق کی بات آئے تو بھلے آپ اکیلے ہوں, کھڑے ہو جائیں. ایریز کے اندر یہ انرجی ہے. اگر آپ کا راہو وہاں ہے, اللہ پہ توکل کریں. اللہ کا توکل سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ غیب سے راستے کھولے گا. آپ کا مقصد دنیا کو صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ اکیلے بھی کائنات کا نظام بدل سکتے ہیں. دوسرا سٹار ٹورس. ٹورس میں ایک اور انرجی اللہ نے رکھ کے بھیجی ہے, وہ ہے کریٹیوٹی اور گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. اگر آپ کا راہو ٹورس میں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی روح کا مقصد ہے میٹیریل ورلڈ میں رہ کے, میٹیریل ورلڈ میں دنیا چھوڑ کے نہیں, میٹیریل ورلڈ میں رہ کے شکر کرنا اور سکون کی تلاش کرنا. اللہ کہتا کیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے. اب اگر آپ یہی دیکھیں, آپ کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں تین چیزوں کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں. آپ کا راہو ہے ٹورس میں, آپ نے آنکھیں بند کی, اپنے ماضی کو دیکھا, تو آپ کو نظر آئے گا آپ کے اندر کوئی طوفان چل رہے ہیں. حالات کے بارے میں یہاں تو آپ کوڑ رہے ہیں, یا آپ کی روح کے اندر کوئی ایسا کام ضرور ہے کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, ہو نہیں رہا. آپ کی زندگی میں کرائسس ہیں اور آپ ان کو حل نہیں کر پا رہے. آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک طوفان ہے, آپ کے اندر ایک سائیکلون چل رہے ہیں, آپ اس سے باہر نہیں نکل رہے. آپ دلیر ہیں, آپ مہم جو ہیں, آپ کے اندر اتنی انرجی ہے کہ آپ حالات کو بدل سکتے ہیں, موقع نہیں مل رہا. ایسی صورت میں ذہنی تناؤ ہوتا ہے, اور ایسی صورت میں آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو اپنی روٹ سے جڑنا ہے, آپ کو اپنی منزل سے جڑنا ہے. آپ کی زندگی میں ٹورس میں ایک اور چیز بڑی خوبصورت ہوتی ہے, بیوٹیفیکیشن, خوبصورتی. خوبصورتی اللہ نے, ان اللہ جمیل و یحب الجمال, کہ اللہ بہت خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ خوبصورتی آئے گی نا تو خوبصورتی صرف رزق کو پانے میں نہیں ہے, خوبصورتی صرف رزق کو حاصل کرنے میں نہیں ہے, خوبصورتی رزق کو اچھے طریقے سے بانٹنے میں. امام غزالی نے کہا تھا کہ جو ہے دولت مندی کا راز بانٹنے میں ہے, لوگ اس کو جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. حلال رزق, خوبصورتی. اب سائنس کہتی ہے کہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر کچھ ایسے نیورونز بنتے ہیں جو آپ میں کام کرنے کی, اس کو بہترین طریقے سے کرنے کا پوٹینشیل بناتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے, لئن شکرتم لازیدنکم, میں اس کو بڑھاتا جاؤں گا.
کس کو بڑھاتا جاؤں گا؟ آپ کی ورکنگ کیپیسٹی کو، آپ کے اندر کے سکون کو، آپ کی چیزوں کو. آپ قرآن کو سائنٹیفک ڈائمینشن میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تو جو ہے وہ کس زبان میں آپ سے بات کر رہا ہے. تو روح کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، دنیا میں رہتے ہوئے سکون کی تلاش میں، اللہ کی قربت میں. جیسے جیسے آپ اللہ کے قریب جائیں گے آپ کے راستے کھلتے جائیں گے، آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کی زندگی میں بھی سکون لے کے آئیں. سکون بانٹنے سے آتا ہے، سکون جمع کرنے سے نہیں آتا. سورہ ہمزہ میں ہے وہ جو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور اگلی آیت الذی جمع مالا وعددہ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو، مطلب اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں. تو جو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے ہر وقت، وہ بانٹنے سے اس کو گریٹیٹیوڈ، شکر ادا کریں. اگلا سٹار جو ہے جیمنائی. جیمنائی بیسیکلی کمیونیکیشن ہے، اس کا امپیکٹ کمیونیکیشن، علم کی ترویج اور رابطہ. بریجنگ دا گیپس، آپ کی زندگی کے جو گیپس ہیں. اگر آپ کا راہو جیمنائی میں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی روح یہاں کچھ سمجھنے اور کچھ سمجھانے آئی ہے. آپ دنیا میں کچھ سیکھنے اور کچھ سکھا کے جانے آئے ہیں. Amazing. آپ کی زندگی میں یہ کہتی ہے کہ آپ کو آپ کی روح اس لیے دنیا میں لائی ہے کہ آپ نے یہاں سے کچھ بننا ہے اور کچھ بنا کے جانا ہے. دس از بیسیکلی دا پرپز. اب اسی میں اگر آپ کا راہو جو ہے وہ جیمنائی میں ہے، آپ آنکھیں بند کریں، اپنے ماضی کو دیکھیں. ماضی بہت خوبصورت آئینہ ہوتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا. انسان کو اپنے پاسٹ میں جب ایسے کر کے دیکھتا ہے نا تو بڑی خوبصورت تصویر دکھاتا ہے. یہ جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ اللہ کا سسٹم کرپٹ نہیں ہے. بالکل، آپ اسے بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اللہ کا سسٹم بالکل ایکوریٹ ہے، ایکوریسی ہے. ننو جو ہے وہ فریکشنز میں بھی ایکوریسی ہے، اس میں کوئی چیز خراب نہیں ہو سکتی. آپ آنکھیں دیکھیں نا تو آپ کو اندر سے نظر آئے گا کہ آپ کی باتیں لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ کے اندر بہت سارے فلسفیکل چیزیں ہیں، آپ کے اندر بہت سی انوویشنز ہیں، لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں. اور جب لوگوں نے آپ کو تنگ کیا تو آپ گوشہ نشینی کی طرف چلے گئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. ٹھیک ہے، یعنی اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو صرف بیماری نہیں بتا رہا ہوں، اس کا حل بھی بتا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں کہ کیسے کرنا ہے. اس کا حل جو مقصد حیات ہے آپ کا، زندگی کا لیونگ پرپز کیا ہے؟ کہ آپ نے اس گوشہ نشینی سے باہر نکلنا ہے، دنیا کو جاننا ہے اور پھر اپنا علم لوگوں میں بانٹ کے جانا ہے، کمیونیکیشن کا ذریعہ بننا ہے. اسی لیے جیمنائی کے لوگ بہت اچھے پریزنٹرز ہوتے ہیں. اسی لیے جیمنائی کے لوگ بہت اچھے جو ہے نا وہ ویژنری ہوتے ہیں. اسی لیے جیمنائی کے لوگ میڈیا میں بہت ترقی کرتے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، میرا کسی کا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے. جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کیا کرایا، انا مدینہ العلم والی بابو. یا سرور انبیاء نے کیا کہا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مومن مرد اور عورت پہ فرض ہے. ٹھیک ہے، فریضہ فرض ہے، جیسے نمازیں فرض ہیں ویسے علم حاصل کرنا فرض ہے. جہالت سے نکلنا واجب ہے، اپنی جہالت پہ شکر کر کے بیٹھ جانا نہیں. سو اس کا مقصد ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کمیونیکیشن کا ذریعہ بننا ہے، خود بھی اللہ کے قریب ہونا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کے قریب کرنا ہے. آپ کا مقصد ہے بریجنگ دا گیپس، ٹو فل دا گیپس بٹوین دا گاڈ اینڈ دا مین. لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے پل بنیے. آپ کو اللہ اس کا صلہ کیا دے گا وہ بات کی بات ہے، لیکن دنیا میں اللہ آپ کو ایک چیز ضرور دے گا، عزت دے گا. بے شک. میں ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ میرے دادا جی اللہ جنت نصیب کرے، کروڑ کروڑ رحمتیں ان کے اوپر نازل کرے، وہ مجھے بہت کچھ بتایا کرتے تھے. تو مجھے آج وہی یاد ہے، میں نے سنی سنائی باتیں ہی کرتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے کہ پتر اللہ نے نا عزت کو، ہم پنجابی بولتے تھے تو پنجابی میں کہتے تھے، پنجابی میں ان کو بتایا پتر اللہ نے نا صرف 2 چیزاں چ عزت رکھی ہے، یا تہاڈے کم دی عزت ہے یا تہاڈے کردار دی عزت ہے. تیسری کسی چیز چ عزت نہیں ہو سکتی. لوگ ڈریں گے کچھ کریں گے، لیکن عزت صرف یا کام میں یا کردار میں. جن لوگوں کے کام کی عزت ہے وہ ہے سائنٹسٹ. آج میں کارل سیگن مسلمان تو نہیں ہے، لیکن آج میں کارل سیگن اس کی کتابوں کے یا ایرسٹوٹل کے یا پلیٹوس کو کوٹ کرنے دنیا، ان کے کام کی عزت ہے نا. میڈام کیوری کی یا جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں ان کے کام کی عزت ہے نا.
لوگ ان کو عزت کرتے ہیں. وہ جس نے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان بچائی تھی دوائی ایجاد کر کے, پینسلین یا وہ سارے, تو ان کی وجہ سے لوگوں کی عزت بچی, لوگ ان جو ہے نا وہ لوگوں کی جانیں بچیں تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے کردار کی عزت ہے, وہ ہیں اولیاء, وہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہیں. تو آپ نے تو برج کرنا ہے, گیپ کرنا ہے کردار کا اور آپ نے جو ہے وہ کام کا. تو اگر آپ کا کام اور کردار ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیمنائی کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. بالکل, دے ہیو ٹو برج دا گیپ. تو اس کے اوپر یعنی آپ نے لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم کرنی ہے, آپ نے علم بانٹنے والا بننا ہے, اور اس کو ٹیکنالوجی کی زبان میں کہتے ہیں پراپس. تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شیکسپیئر کے اندر بھی نہ کوئی اسپرچول چیز تھی. وہ جو اس کا جملہ ہے نا, وہ میری زندگی کا کم از کم موٹو ہے. اس نے کہا تھا وی آل آر دا پراپس ان دی ہینڈ آف گاڈ. ہم اللہ کے ہاتھ میں اوزار ہیں. اب اوزار جس کا ہے اس کی مرضی نا, وہ اسے کام لے یا اس کو سٹور میں پھینک دے. بالکل, اللہ کی مرضی, وہ ہم سے کام لے یا ہمیں پھینک دے. لیکن اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم کچھ کر لیں تو پھر ہمیں بہتر کام کرنا چاہیے. obviously. بس اتنی سی بات ہے. اپنے آپ کو برج دا گیپ. آ جاتے ہیں چوتھا سٹار. اس کے بعد ایک پڑاؤ ہے, میں اس کے اوپر بھی ذکر کرتا ہوں, لیکن یہ چوتھا سٹار کینسر. کینسر جو ہے نا, اس کے اندر جو اس کی روح ہے نا, اگر آپ کا جو ہے وہ راہو کینسر میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی ایموشنل پیوریفیکیشن. ایموشنل پیوریفیکیشن, آپ کے جذبات کی تطہیر. اور دوسری چیز ہے فیملی, آپ کا صلہ رحمی, آپ کے ارد گرد آپ کی فیملی, آپ کے بچے, آپ کے دوست, آپ کے ارد گرد کے لوگ. آپ کی روح کا مقصد یہ ہے کہ محبت, شفقت, نرشمنٹ اور آبیاری اپنے رشتوں کی, اپنے کام کی, اپنی روح کی, اپنی زندگی کی آبیاری. اور یہی پھر وہی بات کرتا ہوں, ہر سٹار میں ان کو دیکھتا ہوں کہ آپ اگر آپ کو نظر آئے کہ کیا ہے, آپ آنکھیں بند کریں. اور اس صورت میں جب آپ کا راہو جو ہے وہ کینسر میں ہے اور آپ کا کیتو کیپریکون میں, خاص طور پہ اس کو چیک کرتے ہیں, آپ نے ایسے آنکھیں بند کی, اپنا پاسٹ دیکھا, تو آپ کو نظر آیا کہ آپ کو کامیابی تو ملی ہے لیکن کامیابی کے ساتھ اپریسیشن نہیں ملی. آپ کو کامیاب ہوئے ہیں, آپ نے اچھے کام کیے ہیں, لیکن لوگوں نے اس کو اس طرح سراہا نہیں. ایک سرد مہری ہے آپ کی زندگی میں. ایک جیسے جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر ایک جو ہے وہ ایک کوئی گڑھا ہوتا ہے یا کوئی اس کا وہ ہوتا ہے کہ ایک سکار ہوتے ہیں جس کو روح کے اوپر سکارز ہیں. تو آپ کی روح کے اوپر بہت سارے سکارز ہیں, آپ کی زندگی میں دکھ ہیں. اس وقت آپ کو ایموشنل ہونا بھی سیکھنا ہے اور آپ کو ڈپلومیٹک ہونا بھی سیکھنا ہے. ڈپلومیٹک مین رابطے کا ذریعہ. محبت کرنی بھی ہے اور محبت بانٹنی بھی ہے. ان لوگوں سے بھی محبت کرنی ہے جنہوں نے آپ کو محبت نہیں دی. خود کو آئسولیٹ نہیں کرنا. آئسولیٹ نہیں کرنا. محبت کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا کس کے لیے؟ حضور وارث شاہ کا شعر ہے, ٹھیک ہے, حیر وارث شاہ شروع ہوتی ہے, اول حمد خدا دا ورد کیجے. سب سے پہلے اللہ کی حمد, اس کی خدا کا, اس کا ورد کریں. کیتا عشق سو جگ دا مول میاں, کہ جس نے عشق کو کائنات کی قیمت بنایا ہے. پہلا آپ ہے رب نے عشق کیتا. سب سے پہلے اگر کسی نے محبت کی ہے نا تو وہ اللہ ہے. تے معشوق ہے نبی رسول میاں. تو جس سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے محبت کی ہے نا وہ کائنات ہے. کائنات کا بیس ہی آؤٹ آف لو ہے. محبت کی وجہ سے کائنات بنی ہے. لو لاکا لما خلقت الافلاق میں آپ کو اللہ کی محبت نظر نہیں آتی. اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہ بناتا, کچھ بھی نہ بناتا. آؤٹ آف لو کائنات ہے. بالکل, اطاعت کے لیے تو فرشتے تھے. ایسے اطاعت کی کھیل نہیں ہے, محبت کی کھیل ہے. آپ نے محبت بانٹنی ہے. میں ایک درویش قلندر پاک سید صفدر علی بخاری کے پاس بیٹھتا تھا, ان بار بار فرماتے تھے پیار کرو, پیار کرو, پیار سے نفرت کو ختم کر دو. نفرت نفرت سے ختم نہیں ہوتی, آگ کو آگ نہیں بجھاتی. محبت ایک ایسا پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. آپ کا مقصد حیات یہ ہے کہ آپ ایک ماں بنیں, ایک نشونما, ایک پرورش کرنے والی شخصیت بنیں, محبت بانٹیں. آپ ایک گھر بنائیں
اور پھر دیکھیں اس گھر میں اللہ عطا کیا کیا کرتا ہے. صوفیاء کا ایک کال ہے، کچھ لوگ اس کو حدیث میں سمجھتے ہیں، میں نے ویسے ملا نہیں مجھے، لیکن قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ. کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، مومن کا دل اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے، یہی تو ہے نا جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اطاعت تو ضروری نہیں تھی، محبت کے لیے پیدا کیا نا. تو اگر آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے اندر محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی مخلوق سے محبت تو ہو جائے گی. جس سے آپ کو محبت ہو، جس سے وہ محبت کرے، اس سے محبت ہو نہیں جاتی. ایسے ہی ہوتا. مجنوں کو تو لیلا کے کتے سے بھی محبت ہے. آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی احسن تکوین سے آپ کو محبت نہیں ہوگی. اللہ نے جس سے سب سے زیادہ محبت کی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اور ان کے گھر سے آپ کو محبت نہیں ہوگی. اور اگر ان کے گھر سے محبت نہیں ہے نا تو پھر اللہ سے بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ پیرامیٹر ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا کہ اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو پھر اللہ سے محبت ہے، ورنہ نہیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کل، ان کو کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ سے محبت کرنے کی شرط یہ ہے. شرط یہ ہے. جب پھر ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، من لا یحب الناس لا یحب اللہ، کہ وہ شخص جو انسانوں سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کرتا. صحیح بات. جس کو انسان سے محبت نہیں ہے، یعنی وہ ظالم ہے، وہ قاتل ہے، وہ مار دیتا ہے، وہ بندے مار دیتا ہے، وہ خود کچھ دھماکے کرتا ہے، اللہ سے تو محبت کا سوال ہی نہیں ہوتا. اسی لیے تو کہا تھا کلابہم النار، وہ تم سے زیادہ عبادت کریں گے، وہ تم سے زیادہ جو ہے وہ عبادت گزار ہوں گے، لیکن وہ کلابہم النار، آگ کے کتے ہوں گے. انہی کے بارے میں تو کہا تھا، حدیث کے لفظ ہے. تو سمجھیے اب یہاں پہ آ کے جس کی میں بات کروں، کائناتی فریکوینسی، آسٹرونومی، آسٹرولوجی، انسائٹ، ہم اس میں کیا ہے اور یہ انسائٹ کیا ہے. آج آسٹرو فزکس کی ہم بات کرتے ہیں، کوانٹم فزکس کی بات کرتے ہیں، تو کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے. یعنی یہ کائنات ایکسپینڈ کیا کر رہی ہے کہ جب یہ سیارے ستارے اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں تو یہ بلیک ہول میں چلے جاتے ہیں، اور جب وہ بلیک ہول جو ہے وہاں جاتے ہیں تو پھر یہ ری سائیکل ہو کے نیبیولا سے نئے سیارے بن کے باہر آ جاتے ہیں. یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے. یہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پوری کائنات پہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کیا کہتا ہے قرآن پاک میں، کل یومن ہوا فی شان، ہر روز اللہ کی نئی شان ہے. سبحان اللہ. تو اللہ اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ تو نہیں ہے. تو اگر اللہ اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے تو کائنات اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وقت ہر دم چل رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. تو زمان بھی پہم رواں ہے اور اللہ کی شان بھی پہم رواں ہے. اس کا مطلب ہے جب تک وقت ہے تب تک اللہ ہے. بالکل. وقت جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، لیکن اس کی صفت اس کے ساتھ جڑ گئی. جیسے ایک شاعر کے ساتھ اس کی شاعری کا ٹائٹل جڑ جاتا ہے نا، وہ چلا بھی جاتا ہے تو اس کی شاعری باقی رہتی ہے. بالکل. اب وہ عام انسان ہے، وہ اللہ ہے. اللہ اس سے ماورا ہے. اللہ ہے یہ چیزیں، جیسے شاعر کے ساتھ اس کے کام جڑا، اب اللہ نے یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ جوڑ لی. اللہ خالق ہے، سب مخلوق ہے، لیکن اس سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کے اندر اللہ کے نور کی تنویر آ گئی. انسان کے اندر اللہ کے نور کا راز ہے، فنفخت فیہ روحی میں. اب جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو کائنات میں جو فریکوینسیز ہیں ان کو ریزسٹنس بھی ملتی ہے. یعنی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ سارے حالات ویسے نہیں بھی ہوتے، بالکل اس کو ریزسٹنس ملتی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی کیپیسٹی اللہ نے رکھی ہوتی ہے کہ وہ اس سارے اندھیروں کو، ساری چیزوں کو چینج کر کے اپنا راستہ بنا لے. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق، یہی حق ہے. بے شک. آسمان پہ، جیسے مولا امیر کائنات نے کہا تھا کہ جب اللہ کی نشانیاں آسمان پہ ظاہر ہوں، زمین والوں کو جھک جانا چاہیے.
تو اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی یہ ساری ڈسکرپشن ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ساری نظر آئیں. جیسے ہماری آنکھ بہت سارے وائرسز کو دیکھ نہیں سکتی, وہ مائکروسکوپ چاہیے. بالکل. اسی لیے جب آپ کے پاس اللہ کا نور آئے گا آپ کی فراست میں, آپ وہ چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزیں بھی سمجھ لیں گے جو آپ کو عاملات میں سمجھ نہیں آتی. اصل چیز ہے اپنے اندر کے سفر کا آغاز. پہلے 4 سٹارز وہ اس سفر کا آغاز ہے. یعنی آپ دنیا میں آئے, آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس مٹیریل ورلڈ میں آپ نے سٹینڈ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگلے 4 بروج جو ہیں وہ اس سٹینڈ ہونے کے بعد کی امپیکٹس کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی اگلے یہ 4 بروج ہمیں بتاتے ہیں کہ روح جو ہے وہ مٹیریل ورلڈ میں جب آئی ہے تو اس روح نے مٹیریل ورلڈ میں کرنا کیا ہے. اور یہ اثر آل ٹائم ہو رہا ہوتا ہے, آل ٹائم ہو رہا ہے, آپ نے اس کے ساتھ جڑنا ہے. یعنی جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کے لوہے کے اوپر زنگ ہے تو میگنیٹ اس کو نہیں کھینچ پائے گا. میگنیٹ کی انرجی تو پہم موجود ہے. صحیح. اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے بنائی جو ہے 7 آسمان اور 7 زمینیں انہی کے جیسی جس پہ اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا ہے. تو اللہ کی انرجی تو کانسٹنٹ موجود ہے. انسان کبھی ہے, کبھی گناہوں کی وجہ سے دور ہے. اب اس کے اوپر زنگ ہے, اس کا زنگ نکل جائے گا تو یہ میگنیٹ آٹومیٹک اس کو اپنی طرف دھیان کروا لے گا. بالکل. آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, اپنے آپ کے اوپر. یہ جو 4 انرجیز میں نے بتائی ہیں, اس کا سٹاپ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے تو سفر کا آغاز ہے. آپ دنیا میں آئے, آپ نے دنیا میں کرنا کیا ہے, آپ کی روح کا مقصد کیا ہے. اب آگے, اب یہ نہیں ہے کہ یہ 4 سٹارز کریں گے اور باقی نہیں کریں گے. سسٹم چل رہا ہے, کبھی سٹار یہاں 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 یہ گھومتا ہوا, یہ پورے سال میں یہ ساری انرجی ویریٹ ہوتی ہے. یہ 12 کے 12 سٹارز کے اوپر یہ آئیں گی جب ان کی چیزیں اس میں جائیں گی. یعنی راہو جو ہے وہ سفر کر رہا ہے نا, تو راہو ایریز میں گیا, ٹورس میں گیا, کینسر میں گیا, اس کے ساتھ کیتو آیا تو اس کی انرجیز بنتی کی. اب یہ آگے ٹریول کر رہے ہیں. اچھا, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹائم چل رہا ہے اور برا ٹائم چل رہا ہے. یہ ٹائم اللہ کی طرف سے ہے. اچھا پازیٹیو انرجی, برا نیگیٹو انرجی, ٹھیک ہے. ابھی یہ سفر بہت لمبا ہے. یعنی یہ 4 سٹار سے تو سفر کا آغاز ہوا ہے. یہ ایٹم کے اندر کا ایک ڈیزائن ہے, اور ایٹم کا مطلب ہے آدم, یہ اس کا. اب آ جاتے ہیں اگلی چیزوں کی طرف کہ یہ جو کائنات کی ایولیوشن ہے, اس میں انسان ایک ارتقاء ہے نا, یہ کائنات بھی ایولیوٹ ہو رہی ہے. صحیح. یعنی ہم 2019 سے پہلے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ستارے کہیں غرق ہوتے ہیں. بلیک ہول کا کانسیپٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ جو ہے نا وہ کچھ 15-20 سال پہلے تک ہم نیبیولا کو بھی نہیں جانتے تھے کہ جہاں سے ستارے نکلتے ہیں. اب ستاروں کی موت اور نئی کہکشائیں یہ جنم لے رہی ہیں نا, یہ کائنات کا آن گوئنگ پروسیس ہے. اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ روح اپنی انفرادیت اور اپنی مٹیریل کو لے کے چلتی ہے. یہاں سے تزکیہ نفس کا سفر شروع ہوتا ہے. تزکیہ نفس, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا. بالکل. اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے کہ وہ جو نبی ہیں وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّيهِمْ 2 آیتوں میں علیحدہ ہے کہ ان کو کتاب کا علم دیں گے, ان کو حکمت سکھائیں گے اور ان کو پاکیزہ کریں گے. جب انسان اللہ کے نور سے پاکیزہ ہونا شروع ہو گیا تو پھر وہ, یعنی آپ کی ایک ویب سائٹ ہے, ایک USB ہے, یا آپ کی کوئی ایک جو ہے نا ہارڈ ڈرائیو ہے, اس میں وائرس ہے. آپ نے اس کا اینٹی وائرس کا سسٹم جو ہے وہ پہلے چلایا, وائرس دیکھے, وائرس کو نکالا, اب آپ نے اس کو اپنے سیکیور ڈیٹا میں انٹر کرنا ہے نا. تو اللہ بھی انسان کے اندر یہ موقع دیتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ کو پاکیزہ کریں اور آگے بڑھیں. پھر سورہ شمس میں ایک آیت ہے, اللہ کیا کہتا ہے, قسم ہے نفس کی اور اس کی کہ جس نے اسے بہت اچھا بنایا ہے, اور پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس کے اوپر الہام کی ہے. اب یہ الہام کیا ہے؟ یہ ستارے یا سیارے خود تھوڑی آتے ہیں. ان سیاروں اور ستاروں کی انرجی جو ہے یہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے. ان سیاروں اور ستاروں کی انرجی جو ہے یہ آپ کے ساتھ سنکرونائز ہوتی ہے. آپ کی سوچ کے دروازے کھلتے ہیں, آپ کے میڈیمز بہتر ہوتے ہیں, آپ کی چیزوں میں برکت آتی ہے, آپ کے کام میں برکت آتی ہے, اور آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی راہو نارتھ نوڈ یہ بتاتا ہے کہ تاریکی سے نکل کے روشنی کی طرف جانا کیسے ہے. یہاں سے اگلا سفر ہے.
یعنی میں جن سٹارز کا نام لے رہا ہوں صرف ان زوڈک سائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تمام دنیا کے تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے یہ سفر تحول سیاروں سے گزرے گا تو ہر ایک بندے کے اوپر اس کے مطابق اثر ہوگا، اور یہ اثر ہیلتھ پہ ہوگا، موڈ ہر پہ چیز ہوگا، کے پیسے اوپر، کے حوالے ہر سے، چیز کے اوپر ہوگا۔ اللہ کمپریہنسو ہے بیٹا، اللہ کسی چیز سے باہر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، کوئی چیز اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ بالکل۔ تو بس جو اللہ کی ملکیت ہے اس کے اوپر اللہ کا حکم ہے، دیٹس اٹ۔ اب آ جاتے ہیں 5ویں سٹار کی طرف، لیو۔ لیو جو ہے یہاں سے دوسرا فیز شروع ہوتا ہے۔ جب یہ راہو لیو میں ہے، یعنی آپ کے چارٹ میں آپ کے پاس جو ہے یا کسی وجہ سے لیو میں ہے، تو یہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے، مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ، اپنی ایگو کو پہچانے، اپنی ایگو کو لگام دیں اور اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اب وہیں پہ جس کی میں بار بار ہر سٹار میں ذات کرنا، آپ آنکھیں بند کریں ایک دفعہ، اپنے ماضی میں دیکھیں، اور خاص طور پہ اس وقت میں کہ جب آپ کا جو ہے وہ راہو جو ہے وہ لیو میں ہے اور آپ کا کیتو ایکویریس میں ہے۔ صحیح۔ خاص طور پہ اس وقت آپ نے زندگی میں ہجوم کے پیچھے وقت ضائع کیا ہے، حالانکہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، آپ نے اپنی رائے کو اہمیت نہیں دی اور آپ ہجوم میں مکس ہو کے زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اب آپ کو اس سے باہر نکلنا ہے۔ صحیح۔ اب آپ کو اپنی مرضی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا ہے، اپنی مرضی کی بجائے جب آپ دوسروں کے نظریات کو ترجیح دیتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ لیوز کے اندر یہ میں نے دیکھی ہے، یا جب کبھی لیو کے اندر راہو ہوتا ہے تو اس وقت اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اپنے فیصلے، ان کے ڈیسیژن شیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ڈیسیژن شیک ہونے سے بچانے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مقصد حیات ہے آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں۔ ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ لیوز کے اندر اللہ نے لیڈرشپ کوالٹیز اتاری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب سٹیج پہ آنا ہے، اب آپ کو شو کو راک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو اپنا آپ دکھانا ہے، آپ کی کریٹیوٹی، صرف آپ کی کریٹیوٹی نہیں، آپ نے اپنے اندر روشنی بھرنی ہے اور اپنی روشنی سے دوسروں کو روشن کرنا ہے۔ وہی بات جو میں نے کی تھی، قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ، اپنے دل کے اوپر اللہ کے نور کو طاری کرنا ہے اور اس نور سے اپنے اندر کے اندھیروں کو دور کرنا ہے، اور پھر اپنے آپ کو، اپنی ایگو کو مٹا کے بے لوس ہو کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، دنیا کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جنید بغدادی کا ایک فرمان ہے، آپ کہتے ہیں کہ خودی کو مٹا کے خدا کو پا لینا ہی اصل زندگی ہے۔ تو یہی آپ کا مقصد حیات ہے، آپ کو انفرادیت میں اپنے آپ کو پہلے پہچاننا ہے، یعنی اپنی انفرادیت کو بھی ضائع نہیں کرنا، اور پھر جو ہے وہ اپنی پہچان کر کے اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ 6 سٹار کی بات کر لیں، ورگو۔ تو ورگو کا جو میجر امپیکٹ ہے، اگر آپ کا راہو ورگو میں ہے تو آپ کی زندگی کا مین امپیکٹ ہے خدمت اور پیورٹی ان یور ورکس، پیورٹی، پاکیزگی آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے کام میں ہو، دیانتداری آپ کے کام میں ہو۔ روح آپ کو نظم و ضبط سکھائے گی، ڈسپلن، کیونکہ ورگوز کی زندگی میں مشکلات عام لوگوں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ آتی ہیں، لیکن یہ ان کی مشکلات ان کو ڈسپلنڈ کرتی ہیں۔ صحیح۔ بے لوس خدمت۔ پھر وہی کہ اگر آپ کا جو ہے وہ راہو ورگو میں اور آپ کا کیتو یعنی آپ کا ساؤتھ نوڈ جو ہے وہ پائسز میں، تو آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ دنیا فینٹیسی ورلڈ میں گزاری ہے، آپ نے ایلس ان دا ونڈر لینڈ میں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پریکٹیکلٹی آپ کی اتنی نہیں رہی۔ پریکٹیکلٹی کی طرف دھیان دیں، اپنے آپ کو کام کریں اور آگے بڑھیں، اور پھر آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو زمین پہ رہ کے وہ کام کرنے ہیں جو رہتی دنیا تک آپ کے نام کو زندہ رکھیں۔ اور ایسی صورت میں جب انسان کی یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو انسان بہت اچھا سائنٹسٹ بنتا ہے، انسان بہت اچھا انوینٹر بنتا ہے، بہت اچھی انوویشنز کرتا ہے اور بہت اچھا ڈاکٹر بنتا ہے۔ ہیلنگ، چاہے وہ سائیکولوجیکل ہیلنگ ہو، چاہے وہ میڈیکل کے ذریعے ہیلنگ ہو، چاہے وہ
آیوروید کے ذریعے ہو چاہے وہ نیچرل میڈیسن کے ذریعے ہو، ہیلنگ پروسیس اس کے اندر نیچرلی آتا ہے. دوسروں کی مدد کرنا، کسی کو ہاتھ رکھ کے شفا دیتا ہے، کسی کو دوائی دے کے شفا دیتا ہے، کسی کو زبان سے شفا دیتا ہے. واہ، مطلب سٹارز کی پوزیشن جو ہوتی ہے انسان یہ کے انسان پاس spiritual کرتا ہے، impact بھی بالکل ہے، ایسا health کرتا ہے impact جی. بھی. اور یہ سائنس اور کوانٹم فزکس آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ زندگی میں آپ کو اپنی ترتیب ٹھیک کر لیں، آپ کی پرائرٹیز کو چینلائز کر لیں کہ آپ کی پہلی پرائرٹی کیا ہے، دوسری کیا ہے، تیسری کیا ہے، اس کو چینلائز کر کے آگے بڑھیں. اور پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو تو جب آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کریں گے تو کوانٹم فزکس کہتے ہیں کہ ذرات اگر ایک ڈسپلن میں آ جائیں تو وہ جسم بنا دیتے ہیں. آپ کی باڈی بھی تو آپ کے سیلز کا ایک خاص ڈسپلن ہے نا، آپ کی گٹ کا، آپ کے ہارٹ کا، آپ کے اندر نیورونز کا ایک مختلف سسٹم ہے نا. گاڑی کے سارے سسٹم ٹھیک چل رہے ہوں تو گاڑی طاقت لگتی ہے نا. بالکل. یعنی گاڑی کا انجن تو بہت مضبوط ہے لیکن گاڑی کے ویلز کام ہی نہیں کر رہے، چلے گی نہیں چلے گی. گاڑی کا بریک سسٹم تو بہت اچھا ہے، انجن کام ہی نہیں کر رہا، گاڑی کا فائدہ کوئی نہیں. اس لیے سارے سسٹم سنکرونائزڈ ہو کے چلنے چاہیے. روحانیت، اسٹرولوجی، ہر چیز، اسٹرونومی ایک ایک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ ترتیب اصل میں کام ہے، یہ ترتیب اللہ کی بنائی ہوئی ہے. آپ کی روح کے اندر جو کیوس ہے نا اس کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو ان آرڈر لانا ہے. اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. 7واں سٹار لبرا. لبرا ترازو. قرآن پاک میں اللہ کیا کہتا ہے، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان بنایا. تو اگر آپ کا راہو لبرا میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محبت، توازن اور عدل، یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں اور انہی سے آپ نے سیکھنا ہے. اور اگر آپ وہی آنکھیں بند کریں اور آپ کا راہو لبرا میں اور آپ کا کیتو ایریز میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اندر نا سیلف سینٹرڈنیس آ گئی تھی، خود غرضی بھی تھی. کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، جیسے ہم روح اور جسم کی جنگ چاہتے ہیں، اور اس کے اثر آپ کے رشتوں پہ بھی آتے تھے. آپ جذباتی ہو رہے تھے، آپ اوور ری ایکٹیو ہو رہے تھے. آپ کا یہ وقت یہ کہتا ہے کہ اس سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ کریں اور اپنی زندگی میں ہارمنی پیدا کریں. وہ ہارمنی آپ کو راستہ نکلے گی، میں سے نکل کے ہم تک کا سفر کریں. اکثر انسان کو جو ڈپریشن، انزائٹی ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے نا، سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں، مظلومیت کا بت بھی بہت بڑا ہوتا ہے کہ میرے نال سارے نے انج کر دیتا، میرے نال سارے. مظلومیت کا بت بھی ظلم جتنا ہی تقریباً بڑا ہوتا ہے. یعنی ظالم اور مظلوم کسی ایک وقت پہ آ کے سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں. وہ بھی پھر وہ مطلب اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہونا شروع کر دیں گے، ندی ایسی تھی تیسی. یہی اللہ چاہتا ہے کہ نہ ہو. اللہ عادل ہے، اللہ حکم العدل ہے. اور وہ وضع المیزان کا مطلب یہ ہے وہی بات کہ آپ کو مظلوم کا مددگار بننا ہے اور ظالم کا دشمن بننا ہے. مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مظلوم کے مددگار اور ظالم کے دشمن بنو، کامیاب ہو جاؤ گے. صحیح. ڈپلومیٹک ہونا، رابطے کا ذریعہ ہونا، سفارت کاری کرنا، صلح کروانا. سبھی تو سرور انبیاء نے کہا تھا کہ جس نے جو ہے وہ ایک صلح کروائی، جس نے صلح کروائی 2 مسلمانوں میں، اس کے بارے میں رسالت امام نے بڑی تعریف فرمائی ہے. ٹھیک ہے، مختلف حدیثیں. 8واں سٹار اسکارپیو. بیسیکلی 8 انفینٹی کا عدد ہے. اس کے اندر بڑا راز ہے، فنا اور بقا کے راز موجود ہیں اس کے اندر. جس شخص کا راہو اسکارپیو میں ہو وہ بندہ نیچرلی ایک اسپرچول سرجن ہوتا ہے. وہ لوگوں کے دکھ درد دور کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. زبان سے، پیار سے، محبت سے، طریقے سے، کمیونیکیشن سے. کمالی پرسنالٹی ہوتی ہے اگر راہو اقرب میں، اسکارپیو میں ہو. اور اگر آپ کا جو کیتو ہے وہ ٹورس میں ہو اور راہو اسکارپیو میں ہو تو پھر تو آنکھیں بند کریں نہ دیکھیں تو آپ کی زندگی میں بے سکونی رہی ہے. آپ کے پیسوں میں بھی نقصان ہوا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ جنگ لڑتے رہے ہیں، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہاری آپ نے، لیکن آپ آگے بڑھتے رہے ہیں. اب وقت یہ ہے کہ آپ کو زندگی جینے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا.
اور وہی حدیث موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، یعنی اپنے آپ کو بدل کے آگے بڑھیں، اپنی ڈائمینشن بدل کے آگے بڑھیں. قربانی اور اللہ سے محبت. 8 بیسیکلی نا ہڈن اتھارٹی کا نمبر ہے، اور ہڈن اتھارٹی کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے، اتنی انرجی دی ہوئی ہے، آپ کی چیزیں، آپ لوگوں کے اندر چھپے ہوئے درد کو بہت تیزی سے محسوس کرتے ہیں. لیکن ان انرجیز کو انسان اپنے مطابق کنٹرول کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. ان انرجیز کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے اس وقت جب وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوگا. خالق کا راز مخلوق کے اندر موجود ہے، لیکن اصل کتاب وہی ہے کہ اللہ سے جڑا ہوا ہوگا تو کچھ بھی کر لے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ روند کے گزر جائیں گے. آپ کے اندر ایک اتھارٹی ہوگی تو آپ جو ہے ٹریفک کو کنٹرول کریں گے، ورنہ ٹریفک آپ کے اوپر سے گزر جائے گی. آج کی ٹیکنالوجی میں ڈیٹا انکرپشن کا اکثر پڑھتے ہیں کہ جی انکرپٹڈ ڈیٹا، بالکل ٹھیک ہے، اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ. یہ کوڈز کی لینگویج ہوتی ہیں، کوڈ اور ڈی کوڈنگ کی لینگویج ہوتی ہے، جس کو عام آدمی پڑھ نہیں سکتا. یہی اللہ کا نور ہے، یہی قرآن پاک ہے جس کے سبع بطون کا ذکر ہے کہ ہر چیز کھلی ہوئی بھی نہیں. یعنی کائنات کا سب سے مشکل اسلوب جو ہے نا کتاب لکھنے کا، وہ سمبلزم ہے، سمبولک. کائنات میں سمبولک اسلوب میں لکھی ہوئی کتاب بڑی مشکل ہوتی ہے پڑھنی، لیکن قرآن اللہ کا ایسا شاندار معجزہ ہے. سمبولک چیزوں میں لکھی ہوئی کتاب ہے لیکن دنیا کی سب سے آسان ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے. تو وہ جو سمبولک اسلوب میں لکھی ہوئی سب سے بڑی کتاب ہے نا، وہ قرآن پاک ہے. اور انسان اسی گہرائیوں کو اترتا ہے. یہیں سے فنا فی اللہ کا راز ہے، یہیں پہ فنا فی اللہ کہ مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، تو اصل کہانی یہ ہے کہ جب تک بیج مٹی کے اندر دفن نہیں نہ ہو جاتا تب تک وہ پھوٹتا نہیں ہے. موتو قبل ان تموتو. اپنے آپ کو چھوڑ کے اپنی چیزوں کو سمجھ کے آگے بڑھیں. وہ جیسے چے گویرا کا ایک کال مجھے یاد آ گیا. اس نے کہا تھا کہ they have buried us but they don't know we are seeds. انہوں نے ہمیں دفن کر دیا. ہاں، انہوں نے ہمیں دفن کر دیا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم بیج ہیں، ہم دوبارہ نکل آئیں گے. تو یہ زندگی میں بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں. اسی کو یہ 8 سٹار اس کے اوپر جو ہے کائنات کی جو وائبریشن ہے، فریکوینسی انالیسس اینڈ وائبریشن. اسٹرونومی، اسٹرولوجی، یہ زمین کے ایکسس، جس طرح موسم بدلتے ہیں، جس طرح چیزیں بدلتی ہیں، یہ راہو کا سفر آپ کی روح میں چینج لاتا ہے. ٹیکنالوجی کی زبان میں آپ کا ہارڈ ویئر تو شاید وہی ہوتا ہے، لیکن آپ کے سافٹ ویئر میں اپ ڈیٹس آتے رہتے ہیں، ایسے نئے ورژنز، نئی ویژنز، نئی چیزیں. تو یہ جو روح ہے نا، یہ آپ کی اوپر بڑھتی چلی جاتی ہے، نشو و نما پاتی چلی جاتی ہے. جیسے سورہ الاعلیٰ میں ہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے خود کو پاکیزہ کر لیا. اب پاکیزگی صرف یہ نہانے دھونے کا اور منہ ہاتھ دھو کے خوبصورت سے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. پاکیزگی اپنے اندر کی نیگیٹو انرجی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنے کا نام ہے، اپنے اندر کے اندھیروں کو روشن کرنے کا نام ہے، اپنے اندر اسپرچول پاورز کو جو ہے وہ بڑھانے کا نام ہے. اس معاشرے میں اور اس کائنات کے گہرے رازوں کو جاننے کا راز ہے. اور اس سے آگے پھر ایک اور پوڈیم ہے، وہ منزل ہے. اس سے آگے اگلی منزل ہے، یعنی سیجیٹیریس سے پائسز تک. یہ منزل کی کہانی ہے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ 12 سٹارز ہیں، تو 12ویں سٹار پائسز میں ڈفرینس ہے. ڈفرینس کیوں ہے کہ آپ کسی بھی کوئی شو کچھ ہو، آخری سنگر، آخری شاعر، آخری رائٹر، آخری سپیکر ڈفرینٹ ہوتا ہے. سیو دا بیسٹ فار دا لاسٹ. ٹھیک ہے. 1,24,000 نبی ایک طرف، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ایک طرف، آخری میں راز ہوتا ہے. 12ویں سٹار میں بھی اللہ کا کچھ خاص راز ہے. اب میں نے پائسز کی بات کی، تو پائسز کے اندر جو ہے اسکارپیو یا بچھو ہے، اس کے اندر زہر ہوتا ہے. اور جب اللہ کی انرجی آتی ہے تو وہی زہر امرت بن جاتا ہے. بالکل. لیکن یہ امرت بنتا کیسے ہے؟ جب اس زہر کو نکال کے اللہ کے نور کی، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھٹی میں تپایا جاتا ہے، تو وہی زہر جو نقصان دے رہا تھا وہ امرت بنتا ہے، وہ زندگی دینا شروع ہو جاتا ہے. واہ. اینٹی ڈاٹ بھی تو زہر سے ہی بنتی ہے.
بھائی سانپ کے زہر سے ہی وہ دوائی بنتی ہے نا جو سانپ کے زہر کا علاج ہوتی ہے. اب اس کلائمیکس کی طرف جاتے ہیں کہ جو اس پوری سارے جتنا میرا مضمون تھا اس کا کلائمیکس ہے کہ یہ آخری 4 سٹارز ان کے اندر کائنات کا راز ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، واپسی کا، یعنی وہیں پہ پہنچنا ہے جہاں سے آپ آئے تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی تک واصل باللہ ہونے کا راز یہاں موجود ہے. صحیح. میٹیریل ٹو ڈیوینٹی، مادیت سے ماورائیت تک کا سفر. اب جو ہے وہ جہاں پہ یہ ہے کہ ایک علامہ صاحب کا ایک شعر مجھے یہاں پہ ایک یاد آ گیا، سبق ملا معراج کے ضمن میں نے آپ کو سنایا تھا. سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، وہ دے کے بھیجا ہے، یوٹیلائز نہیں کرتے. اینٹروپی جدید سائنس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جس میں کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ بکھرنے کی کوشش کر رہی ہے. صحیح. وہ بکھرتی ہے تاکہ وہ اس جگہ تک پہنچ جائے جہاں پہ اس کا آغاز ہوا تھا. موت بھی تو اسی کا راز ہے. کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت بھی تو موت ہے کہ وہ جب خوشبو ہوا میں بکھرتی ہے تو وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے نا. وہ کلی کے اندر بند ہے تو وہ بند ہے، جیسے ہی وہ کھلے گی وہ بکھرے گی تو لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی. اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ نے نور رکھا ہے کہ جب وہ انسان باہر نکلتا ہے تو پھر وہ دنیا میں اپنی انرجی پھیلاتا ہے. یہی سیارے، یہی ستارے بلیک ہولز میں گر کے تباہ ہو کے نئے بن کے واپس آ جاتے ہیں. انرجی فنا نہیں ہوتی، انرجی شکل بدلتی ہے، ڈائمینشن بدلتی ہے. یہی روح کا سفر ہے. یہی وہ قرآن کی آیت ہے ینتقلون من الدار الی الدار، ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں. یہی ہے وہ یا ایھا النفس المطمئنہ کہ اے نفس مطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے رب کی طرف آ اسی صورت میں کہ اللہ تجھ سے راضی، تجھ سے راضی، اس کی جنت میں داخل ہو، اس کے بندوں میں شمار ہو، آگے بڑھ. اللہ تو پکار رہا ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں جاگنا ہے، ہمیں جاگنا ہے. یہ وہ جو سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے کہ ہم نے آسمان کو ستاروں سے روشن کیا اور اس کو سجایا اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کی. تو کبھی ایسے آنکھیں کھول کے ایسے دیکھیے گا کہ وہ جو مولا کائنات نے کہا تھا میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں، یا معراج کے سفر میں ہی دیکھیے گا تو ستارے کہیں اسٹریٹ لائٹس تو نہیں ہیں. اس ڈیوائن سفر کے راستے پہ جانے والا جو راستہ ہے، جو شاہراہ ہے، اس پہ یہ جو چھوٹی چھوٹی اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں، یہ کہیں یہ ستارے اور سیارے نہیں ہیں. بالکل. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ کائنات میں ایک فیبرک ہے جس کو ٹائم اینڈ سپیس فیبرک کہتے ہیں. یہ جو ٹائم اینڈ سپیس فیبرک ہے یہ وہ ہے کہ جس کے اوپر پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر یہ ایک لائن میں رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ایک چادر میں رکھے ہوئے ہیں. یہ پوری کائنات میں جو کچھ تھا، جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا وہ سارے کا سارا اللہ نے ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے. تو ایسے ہی اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قسم کھاتا ہے المزمل، المدثر. کہیں یہ وہ اسپیس اینڈ ٹائم فیبرک وہی چادر تو نہیں ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ ہے؟ سبحان اللہ. اور کالی کملی بلیک ہول جس میں ساری انرجی جذب ہو جاتی ہے، جس میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب کچھ جذب ہو جاتا ہے، وہ بلیک ہو جاتا ہے. تو وہی ٹائم اینڈ سپیس فیبرک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ نہیں ہے. اللہ کہتا نہیں ہے کہ لولا لما خلقت الفلاک، آپ کو نہ پیدا کرتا تو کائنات میں کچھ نہ پیدا کرتا. یہ اسپیس اینڈ ٹائم فیبرک سمجھ آ جائے گا نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہے کیا. اب آ جاتے ہیں آگے 9ویں سٹار سیجیٹیریس کی طرف. یہ روح کا سفر ہے اور انسان کی ترقی کا مظہر ہے. راہو جو ہے اگر آپ کا سیجیٹیریس میں ہے اور کیتو آپ کا جیمنائی میں ہے تو آپ کی روح جو ہے وہ حقیقی علم اور سچائی کی تلاش میں ہے. آپ کے اندر اگر یہ تلاش ہے نا، یعنی حق کی تلاش ہے اور حکمت ہے، یہ اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے. یہ سیجیٹیریس کا خاصہ ہوتا ہے. تو پھر آپ ذرا آنکھیں بند کریں اور دیکھیں ذرا
آپ نے دنیا میں سرفیشل انفارمیشن کے اوپر قناعت کر لی ہے. آپ نے چیزوں کو بالکل سرفیشلی دیکھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وقت ضائع کیا ہے. اس وقت جب آپ کا کیتو جیمنائی میں ہے اور آپ کا راہو جو ہے وہ سیجیٹیریس میں ہے، آپ نے اپنی زندگی میں جو بہت کچھ آپ سیکھ سکتے تھے، جو بڑا اسپیکٹرم آپ دیکھ سکتے تھے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس بڑی پکچر کو، بگ پکچر دیکھنی ہے، اپنے آپ کو، اپنے مقصد کو سمجھنا ہے، اپنی فلسفی جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، ایک ریلیجس امپیکٹ جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، ایک اسپرچول امپیکٹ آپ کو دیا ہوا ہے. آپ کے اندر سمندر ہیں، آپ کے اندر جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں کہ ان سمندروں کی گہرائی میں اترنا ہی آپ کی طاقت ہے. ان سمندروں کو سمجھیے. وہ جیسے سخی سلطان بہو نے کہا تھا، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دی جانے ہو. تو وہ جو دل دریا ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈیٹا کو انفارمیشن میں بدلتی ہے نا، اور انفارمیشن ڈیٹا میں بدلتی ہے نا، یہ کام ہے. تو یہی روح ہے. یعنی اللہ نے ہر سٹار کو ایک خاص اسپیشلٹی دی اور پھر اس کے حساب سے رول دے دیا. ایسے ہی ہے حکمت. اصل میں قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے نا کہ یؤتی الحکمہ من یشاء، کہ جس کو چاہتا ہے وہ حکمت عطا کر دیتا ہے. اور پھر آگے ہے وہ من یؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو اس نے حکمت دے دی اس کو اس نے خیر کثیر دے دی، بڑا کام کر دیا اس کا. حکمت سمجھ آ گئی نا. تو یہ جو ان کا راز ہے نا بیسیکلی سیجیٹیریس کا، یہ حکمت ہے. اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ روح ایک ٹریولر ہے، ایک وانڈرر ہے. یہ حق کی خوشبو کی تلاش میں بھٹکتی پھرتی ہے، جہاں اس کو مل جائے وہاں بیٹھ جاتی ہے. زندگی روٹی کپڑا مکان نہیں ہے. زندگی جانوروں سے یعنی جانور بھی اپنا زندگی گزارنے کا سادھن کر لیتے ہیں نا، اولاد کے لیے، چیزوں کے لیے. انسان اس سے ماورا ہے. تو آپ کو وہاں جانا ہے. 10واں سٹار کیپریکون، ذمہ داری اور ایک نئی امپائر کی تعمیر. ذمہ داری اور ایک نئی امپائر کی تعمیر. ایمپرر اللہ نے ان کو بنایا. راہو آپ کا کیپریکون میں ہے، تو روح کے اندر استقامت پیدا کریں، نیا نظام اور نیا نظام بنائیں اور اس کی سربراہی کریں. صحیح. اللہ نے آپ کو کہا ہے روح سیکھنے آئی ہے. اور اگر آپ کا جو ہے وہ راہو کیپریکون میں اور کیتو آپ کا کینسر میں ہے، تو آپ اپنی ماضی میں دیکھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے جذباتی سہارے ڈھونڈے ہیں، گھر کی چار دیواری تک رہے ہیں. بگ پکچر، بگ اسپیکٹرم، اس کی ضرورت ہے آپ کو، اس کی طرف جائیں. آپ کو اللہ نے ایک پہاڑ بنایا ہے اور آپ جو ہے وہ رائی کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. آپ کو کھڑا ہونا ہے. آپ کے اندر بڑے راز ہیں، آپ کی چیزیں، آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ سمجھیں کہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا راز جو اللہ نے دیا ہے نا، یہ وہ چیز ہے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے ان کی سٹوری میں کہ جالوت کو جو ہے وہ جالوت کے خلاف طالوت کو حکومت دی، تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی بسطتم من العلم والجسم، کہ ان کو ہم نے جسم میں بھی مضبوطی دی ہے اور علم میں بھی دی ہے. تو یہ وہ ہے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے آپ کو ایک بڑا عہدہ دیا ہے، تو اب آپ نے اس عہدے سے جسٹس کرنا ہے، یعنی اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے، بینک بیلنس نہیں. میں بار بار یہی تو کرتا ہوں کہ اس وقت میں جس دور میں ہم ہیں، آپ اولاد کو پیسہ، چیزیں، جائیداد سب چھوڑ کے چلے جائیں، سب بیکار ہے اگر آپ نے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا. آپ نے اپنا عقیدہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر نہیں کیا نا، تو کچھ نہیں ہے. 11واں سٹار ایکویریس، انسانیت اور سوشل ریولیوشن. انسانیت یعنی اگر آپ کا جو ہے راہو ایکویریس میں ہے اور کیتو آپ کا لیو میں ہے، روح کا مقصد ہے انسانیت کی بے لوث خدمت اور انوویشنز، نئے طریقوں سے، نئی چیزیں، نئی ڈائمنشنز، نئی راستے، نئی چیزیں. آپ اگر اپنی جو ہے نا آنکھوں میں جو ہے نا اپنی آنکھیں بند کریں اور دیکھیں، تو آپ نے نا اپنی ذات کو تھوڑا سا خراب کر لیا. خراب ان سینس کہ لوگ آپ کی خوش آمد کرتے ہیں، آپ کی واہ واہ کرتے ہیں، اور آپ اپنے مقصد سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دینا، ہجوم کا حصہ بن کے نہیں رہنا. آپ کو اپنی آواز کو سمجھنا ہے، اپنی طاقت کو سمجھنا ہے. آپ کو اللہ نے بہت انرجی دی ہے، پسے ہوئے طبقات کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے، ایک ویژنری کی طرح، ایک موٹیویشنل کی طرح، ایک جو ہے وہ لیڈر کی طرح، ایک اسٹیٹس مین کی طرح. آج جو دور ہے نا، آپ سمجھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے نا، وہی ایکویریس کی روح کی طاقت ہے.
آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، دنیا کو جوڑ سکتے ہیں. پوری دنیا سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے، تو ایک ایکویرین کا دل پوری دنیا میں اس سوشل میڈیا کی طرح ہے. یہ بہت بڑی طاقت اللہ نے دے دی ہے. انسان ایک ایسا جسم ہے، سرکار نے کہا تھا نا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے. تو روح کا سبق یہ ہے کہ پورے معاشرے میں سکون پیدا کرنا، اکیلے خوش نہیں ہونا، سب کو خوش رکھنے کی کوشش، اجتماعیت کی طرف آنا ہے. یہ خودی اور بے خودی کا کانسیپٹ ہے. اب آ جاتے ہیں آخری سٹار پائسس کی طرف. یہ آخری سٹار ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے بڑے ہی راز رکھے. جہاں روح کا سفر اپنے انجام کو پہنچتا ہے نا، وہ پائسز ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ روحانیت کے آخری دور میں ہوتے ہیں. لیکن جہاں روحانیت ہوتی ہے وہاں پہ، جیسے میں نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین راستہ صراط مستقیم ہے. کیوں؟ شیطان وہاں بیٹھا ہوا ہے. شیطان نے کہا تھا نا کہ میں صراط مستقیم. تو جب انسان کی روح کا عروج ہے، وہاں شیطانی طاقتیں حملہ بھی تو کریں گی. اسی لیے پائسس کے اندر نیگیٹو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. نیگیٹو طاقتیں حملہ پورا کرتی ہیں. جب ان کو لگتا ہے کہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ نیگیٹو طاقتیں، یعنی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ہی وقت میں بالکل پازیٹیو اور ایک ہی وقت میں بالکل نیگیٹو ہو سکتے ہیں. یہ ان کی زندگی کا راز ہے. اور اگر ان کا جو ہے وہ راہو پائسز میں اور ان کا کیتو ورگوں میں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ریسرچ تو بہت کی، آپ نے اپنی زندگی میں عقل، منطق، فلسفی سب کچھ پڑھا، لیکن آپ نے اس کو اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا. ناؤ دس از دا ٹائم. اب اس وقت اس سارے علم کو، اس ساری طاقت کو یوٹیلائز کر کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کا کام کرنا ہے. عشق الہی میں ڈوب کے، وہ جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. مطلب اللہ کی عطا ہے لیکن استعمال ہی نہ کی تو فائدہ. استعمال ہی نہ کی تو فائدہ، یعنی نہیں اپنا آپ کرتے، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اصل کہانی یہ ہے. یہ آخری مقام ہے. یہ ایٹم اور کوانٹم کا مرجر ہے. یہ آدم اور ایٹم کا مرجر ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں مٹیریلز کی حد ختم ہو جاتی ہے، جہاں سے اللہ کا نور شروع ہوتا ہے. یہاں سے روحانیت میں، میٹا فزکس میں پہلا قدم پڑتا ہے. یعنی آپ نے سارے زوڈک سائنس کو اپنی زندگی میں یوٹیلائز کیا، اس کے بعد زندگی کو تو گوندا ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کے خمیر سے گیا ہے. یہ وہ منزل ہے. اختتام انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کو صوفیاء اور سائنس کہتی ہے دا گریٹ ریٹرن. دا گریٹ ریٹرن، کہ روح علیین سے آئے گی وہاں واپس، سجین سے آئے گی وہاں واپس، جہاں پہ انسان تھا وہاں پہنچ جائے گا امتحان دے کے. میں اس لیے جب موت کی بات کرتا ہوں تو مجھے وہ یاد آتا ہے، ہم جب کبھی اسکول میں پڑھتے تھے نا یا کالج میں پڑھتے تھے تو پیپرز تو دیتے رہے نا. آخری پیپر جب دے کے اسٹوڈنٹ باہر نکلتا ہے، اب رزلٹ کوئی بھی ہو، وہ ایک الگ سی طمانینت ہوتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے ٹھیک ہے، کہ بس کام ختم، اپنا کام پورا ہو. ٹھیک ہے. یہی مقصد ہے. موت زندگی کے اس پڑاؤ کا نام ہے. جب آپ اس امتحان گاہ سے نکل کے، میں اپنی زندگی میں اس بات کا بڑا ایمان کی حد تک میرا یقین ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا محسن اگر کوئی ہے نا تو اسرائیل ہے. وہ میری آئے گا، آ کے مجھے پکڑے گا، لے جا کے میرے مالک کے پاس کھڑا کر دے گا کہ یہ ہے، جا مل لے. میری زندگی کا اگر کوئی محسن ہے نا تو موت ہے. موتو قبلہ ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، اس لیے کہ زندگی ختم کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہان اور وہ جہان تمہارا ایک ہو جائے. اب میں ایک درویش کے پاس بیٹھتا تھا، وہ کہتے تھے کہ پتر اے جڑی حدیث ہے نا موتو قبلہ ان تموتو، یہ ایک ترجمہ ہے بنتا ہے. پنجابی میں بات کرتے تھے، بہت شاندار درویش تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کا ترجمہ ایک یہ بنتا ہے کہ اگر اسرائیل لے گیا نا تو واپس نہیں آنے دے گا. اگر تم خود چلے گئے نا اللہ کے نور سے جڑ کے تو جب مرضی واپس آ جانا، چلے جانا، تمہارا راستہ کھلا رہے گا. بہت بہترین. اسرائیل لے گیا تو واپس نہیں آنے دے گا، آپ چلے جاؤ گے نا تو بوا کھلا رہ جائے گا. دا گریٹ ریٹرن. یہ جو آپ کا پورا برتھ چارٹ ہے نا، اس میں اللہ اور انسان کی انرجیز کا مرجر ہوتا ہے، اور بے شک اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہی ہماری امتحان ہے.
روح، اب یہ میں پھر کبھی زندگی رہی نا تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سفیئرز کیوں بنے ہوئے ہیں، یہ لیئرز، من اقطار السماوات والارض، یہ اقطار سماوات کیوں بنائے. روح جس سفیر سے گزر کے آتی ہے اس سفیر سے واپس ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو پورا ایک سرکل بتایا ہے کہ جہاں سے آتی ہے ویسے ہی وہاں پہ واپس جاتی ہے. یہ ایک ڈائمینشن ہے، روح کے سفر کرنے کا راستہ بھی ہے کوئی، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ڈائمینشن ہے. یعنی انسان جو ہے وہ بزگا علقہ سے بنتا ہے نا، پھر ہڈیاں اور ان کے اوپر ماس چڑھتا ہے. تو یہی احسن تقویم کا راز ہے، یہی انسان کے اندر اس پوری کاسمک کا، پوری کاسموس کا راز ہے. یعنی ایک پوری کاسموس ہے، اس کے اندر ایک میکرو کاسموس ہے، میکرو کاسموس کے اندر ایک مائکرو کاسموس ہے. یعنی ایک پوری کاسموس ہے، اس کے اندر میکرو کاسموس، ہماری یہ ملکی وے، ہمارا یہ سولر سسٹم، ہمارے یہ سیارے، یہ راہو کیتو، یہ میکرو کاسموس ہے. اس کا امپیکٹ ہماری اس مائکرو کاسموس سے ہے جس کا امپیکٹ ہمارے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں اللہ نے رکھ کے بھیجا ہے. یہ آپس میں انٹرلنکڈ سسٹم ہے. روح وہاں سے آئی اور پھر وہیں پہ واپس، یہ سرکل ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو آپ کو کعبہ قوسین او ادنا کا بھی امپیکٹ سمجھ آ جائے گا. کعبہ قوسین او ادنا یعنی 2 کمانیں یا اس سے بھی کم، معراج کی حقیقت ہے. ایک کمان سیمی سرکل، دوسری کمان سیمی سرکل. جب یہ دونوں سیمی سرکل ملیں گے تو ایک کمپلیٹ کمپریہنسو سرکل کو جنم دیں گے. بالکل. تو کعبہ قوسین او ادنا کا مطلب ہے کمپلیٹ کمپریہنسو وننس. توحید ہی اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سمجھیے گا. میں پھر وہیں پہ کہ یہ جو ہے نا، یہ مقصد حیات وہ نور ہے جس کو آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. جب پل صراط کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہاں پہ روشنی آپ نے لے کے جانی ہے، وہاں پہ آسائشیں آپ نے یہاں سے کما کے لے کے جانی ہے، وہاں پہ دکھ تکلیف بھی آپ نے اپنے یہاں سے کما کے لے کے جانے ہیں. جو آپ نے کریں گے وہ وہاں مل جائے گا. ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے نا کہ جو کچھ بھی یہاں کریں گے وہ مل جائے گا. کلو جو ہے نا وہ جس نے تھوڑی سی نیکی کی ہوگی وہ بھی مل جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو وہاں مل جائے گا. اب یہ راہو اور کیتو جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ یہ دیز آر دی آرکیٹیکٹس، اور ان آرکیٹیکٹس کے پیچھے وہ کائنات کا سب سے بڑا کارساز ہے جو آپ کے اندر کو بلٹ کرتا ہے. یہ ایک چیز ہے. یعنی دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پہ ہم نے رہنا ہے، اپنا سبق یاد کرنا ہے اور وہاں جا کے اللہ کو وہ سبق سنا دینا ہے. اب جو بھی یاد کر کے جائیں گے اچھا یا برا، اس کا آپ کو صلہ مل جائے گا. اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. میں بار بار یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ ستارے اور سیارے رولر نہیں ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، یہ آپ کے مینیجرز ہیں. آپ ان سے کیسے کام لیتے ہیں، اٹس آل اپ ٹو یو. ان سے کام اس وقت آپ لیں گے جب آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہوں گے. اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو ککھ بھی نہیں، جو مرضی کر لو. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن تھینک یو سو مچ سر. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے بتایا روح کا سفر کیا ہے، کیسے روح کا جو کائنات کی کاسمک انرجیز ہے اس کے ساتھ کنیکشن ہے، کیا کیا امپیکٹ ہوتا ہے راہو اور کیتو کا انسان کی روح پر، انسان کے ایموشنز پر، اس کی ہیلتھ پر، اس کی اسپریچولیٹی پر، اور اللہ نے انسان کو کیا کیا عطا کیا اور انسان کو ایسا نے تقویم پر بنایا ہے تو وہ اپنی پوٹینشیل کو، اپنی کیپیسٹیز کو کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے روح کے سفر اور کائنات کی انرجیز پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.